یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی جہاں سب کچھ ٹھیک چلتا اگر سرپنچ کا پیٹ بھرتا۔ تو اللہ دیتا میں نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ زمین پنچایت کی ہے، اب تم وہاں کر پیر نہیں چلا سکتی۔ لیکن سرپنچ صاحب، یہ زمین میری ہے، میرے دادا پردادا کی ہے، ہم اس زمین پر برسوں سے کاشت کر رہے ہیں۔ تمہیں شاید علم نہیں، قانون کاغذ سے چلتا ہے، جذبات سے نہیں۔ جی حضور، رجسٹری میں زمین پنچایت کے نام ہے۔ دیہاتی چپ چاپ دیکھتے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ اللہ دیتا اور حلیمہ بی بی چپ بیٹھے ہوتے ہیں کہ رفیق اندر آتا ہے۔ ابو کچھ کریں، ہم ایسے چپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ بیٹا، آپ کیا کریں، سرپنچ سے کون جیت سکتا ہے؟ ابو ہم جیتیں گے، سچائی ہمارے ساتھ ہے۔ رفیق پھر فقیر بابا کے پاس جاتا ہے۔ بابا جی، سرپنچ نے ہماری زمین چھین لی ہے اور جعلی کاغذات بھی بنوا لیے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ بیٹا، سچ چھپ نہیں سکتا، عوام کو جگاؤ، اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، سب مل کر پہاڑ ہلا دیتے ہیں۔ دادا جان، میں عوام کو جگاؤں گا، اب چپ رہنا گناہ ہے۔ پھر رفیق سب گاؤں والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے، میرے گاؤں والوں، کیا ہم اپنے حق سے محروم ہو جائیں اور ظلم سہتے رہیں؟ لیکن رفیق بیٹا، سرپنچ سے کون لڑے گا؟ وہ تو بہت طاقتور ہے۔ گاؤں والوں، طاقتور وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ حق ہوتا ہے، اور حق ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، تمہارے ساتھ ہے رفیق، ہمیں انصاف چاہیے۔ پھر اگلی صبح سرپنچ کے گھر کے سامنے بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ اللہ دیتا، یہ بھیڑ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ میں سرپنچ ہوں، میرا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ فیصلہ تو اب عوام کرے گی، یہ رہی زمین کی اصل رجسٹری جو فقیر بابا نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ یہ رجسٹری 40 سال پرانی ہے، یہ زمین اللہ دیتا کی ہے، نہ کہ سرپنچ کی۔ یہ سب میرے خلاف سازش ہے، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، سرپنچ کو ہٹایا جائے اور فقیر بابا کو سرپنچ بنایا جائے۔ پھر فقیر بابا کو سرپنچ بنایا جاتا ہے اور اللہ دیتا کی زمین واپس کی جاتی ہے۔ رفیق بیٹا، تو نے ثابت کر دیا کہ اپنے حق کے لیے لڑنا کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ابو جان، حق کی لڑائی ہمیشہ جیت جاتی ہے، بس ہمت نہیں
ہارنی چاہیے۔ حق کے لیے آواز بلند کریں، کیونکہ خاموشی بھی ایک ظلم ہے۔